بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ اہل درود شریف پڑھنے والوں کی 7 ایسی خاص نشانیاں بتا رہے ہیں جو یقیناً جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں وہ ان 7 نشانیوں کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ چاہے درود پاک کی کثرت کرنے سے پہلے اس انسان کا جیسا بھی مزاج ہوگا نا جی، لیکن جب وہ درود پاک کی کثرت کرنے لگ جائے گا، جب درود پاک پڑھنے لگ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود پاک انسان خود پڑھتا نہیں، یہ اس عبادت کے لیے لوگوں کو چنا جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ اب وہ 7 خاص نشانیاں، اسپیشل سائنز ان لوگوں کے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، یہ آپ کے مزاج کا بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر خاص توجہ اور نگاہ کی جا رہی ہے، اور آپ کی تربیت براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے کی جا رہی ہے۔ بڑی گہرائی والی باتیں ہیں، کبھی ان کو سوچ کر اور اپنے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا۔ سب سے پہلی نشانی درود شریف پڑھنے والے کی، جب وہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے نا جی، جب اس کا آغاز کرتا ہے اس عبادت کا، تو ایک مقام یہ آتا ہے کہ وہ اہل درود بن جاتا ہے، یعنی کثرت کرنے والا۔ اب کثرت یہ کس چیز کی، کس لحاظ سے یہ کثرت، کہ اس نے آغاز کیا 100، 200، 500، 1000 سے، لیکن درود شریف کی کثرت کرنے والی کی یہ پھر نشانی خاص بن جاتی ہے کہ وہ اپنی اس تعداد میں دن بدن اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اضافہ اس کی اس عبادت میں ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی کر دیا جاتا ہے جب اس کے اس محبت کے نذرانے کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو وہ کثرت کرنے والا بن جاتا ہے، درود شریف کی کثرت کرنے والا وہ شخص بن جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے مائنڈ میں، اس کے خیال میں، اس کی سوچ میں یہ بات رہے گی، یہ فکر رہے گی کہ وہ اس سے بھی زیادہ اور پڑھے درود پاک۔ یہ شوق، یہ لگن اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی درود پاک کی جو عبادت ہے اس کو قبول فرمایا جا رہا ہے، اس کو پسند فرمایا جا رہا ہے۔ دوسری خاص نشانی درود شریف پڑھنے والے کے اندر جو پیدا ہوتی ہے نا جی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بندہ یا بندی درود پاک لکھنے کی طرف بھی راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے وہم گمان خیال میں ایک دن یہ بات بھی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ درود پاک لکھے بھی، اور یہ شوق، یہ محبت اہل درود کے اندر ایک مقام پہ آ کے ضرور ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اہل درود کی نشانی ہے کہ وہ درود پاک لکھنے والا بھی بن جاتا ہے۔ تیسری خاص نشانی درود شریف پڑھنے والے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ درود پاک کا علم سمجھنے کا شوق رکھتا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی تحریر، کچھ بھی وہ درود پاک کے حوالے سے لکھا ہوا یا کچھ سنتا ہے تو وہ اس بات کو اپنے اندر آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بات سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی نا ایک اٹریکشن اس بات سے بن جاتی ہے، جہاں کہیں بھی درود پاک کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی فضیلت، کوئی فائدہ، کوئی فیض کی بات درود شریف کے حوالے سے جہاں ہوتی ہے نا، تو درود پاک پڑھنے والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اس بات کو بڑی غور سے سنتا بھی ہے، اس پہ عمل کرنے کی بھی ہر ممکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی طرح سے درود پاک کو اس لحاظ سے پڑھنا میں نے بھی شروع کرنا ہے، اور اللہ پاک مجھے بھی یہ فیض عطا کرے گا، یعنی وہ درود پاک کے علم کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نہ صرف علم کو سمجھتا ہے، اس نصیحت پہ عمل کرتا ہے، بلکہ وہ اس فیض کو، اس فضیلت کو آگے بھی ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے اس علم کو جو اس نے حاصل کیا، جو درود پاک کا فیض اسے ملا، یا درود پاک کی کہیں بھی اس نے ایسی کوئی بات سنی، فضیلت سنی، کوئی فائدہ سنا، تو وہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ضرور اہتمام کرتا ہے۔ یہ بھی درود شریف پڑھنے والے کی
خاص نشانی ہے کہ وہ درود پاک کا جو اس کو فیض حاصل ہوتا ہے اس کو وہ دوسروں تک ضرور پہنچاتا بھی ہے اور دعوت و تبلیغ بھی دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کے اندر کی خاصیتیں ہیں۔ چوتھے نمبر کی جو نشانی ہے درود شریف پڑھنے والے میں جناب والا، وہ بہت خوبصورت نشانی ہے۔ عاجز بندہ ہوگا، انکساری والا ہوگا، مٹا ہوا شخص ہوگا درود شریف پڑھنے والا۔ جب اسے لمبے عرصے تک وہ درود پاک اس کی زبان پر، اس کے قلب پر جاری ہو جاتا ہے نا، رچ بس جاتا ہے اس شخص کے اندر درود شریف، تو وہ عاجز ہو جاتا ہے اور جھکے ہوئے کو ہی پھل لگتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور عاجزی جب آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اور آپ کے بخت جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے والا لازمی طور پر عاجز اور انکساری اور ملنساری والا شخص ہوگا۔ کہیں نہ کہیں اس کی روٹین، اس کے معمول میں درود پاک تو ہر حال میں شامل ہوگا، جو شخص عاجزی اور ایک دھیمی طبیعت رکھنے والا ہوگا۔ پانچویں نمبر کی جو نشانی ہے یہ بڑی ایک زبردست قسم کی ہے، اہل درود کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ غصہ پی جانے والا ہو جاتا ہے۔ برداشت اس کی بہت زیادہ اور بڑی سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنا بھی غصہ آئے اس کی حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ یہ غصہ وہ اپنے اندر ہی پی جائے، اس کو باہر نہ نکالے، اپنی زبان کو تالا لگا لے، زبان اس کی خاموش ہو جاتی ہے مگر وہ اس غصے کو باہر نہیں نکالتا۔ یہ ایک بڑی زبردست نشانی ہے اہل درود کی۔ چھٹے نمبر پر جو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی آج کل کے سینیریو کے حوالے سے وہ ایک بات جو اہل درود کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے یا بنا لیتی ہے تو میوزک سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ جو گانے بجانے ہیں نا جی، ان سے آہستہ آہستہ طبیعت جو ہے نا وہ مانوس نہیں ہوتی، یعنی یہ چیز آپ کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بیزاری محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میوزک نہیں۔ یہ اہل درود کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اہل درود ان گانے بجانے والی چیزوں سے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے اہل درود کی۔ ساتویں نمبر پر جو بڑی خوبصورت جذبہ پیدا ہوتا ہے اہل درود کے اندر، بڑی خوبصورت نشانی ہے، اپنے اندر مشاہدہ کر کے ان ساری نشانیوں کو دیکھیے گا، وہ ہے خدمت خلق۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا شخص اہل درود لازمی ہوگا۔ وہ درود شریف کی کثرت کرنے والا شخص ہر ممکن اس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی کہ وہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ جس کے اندر مخلوق خدا کے لیے نرم دلی وہ رکھتا ہے، اس کے دکھ کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، اور مخلوق خدا کا بھلا سوچنے والا شخص ہر حال میں درود پاک کا کثرت کرنے والا وہ شخص ہوگا۔ تو یہ 7 نشانیاں جناب والا اگر تو آپ کے اندر ہے نا، تو بے شک کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے جناب، آپ اہل درود ہیں، آپ عاشقان رسول ہیں، اور آپ پر خاص نگاہ ہے آپ پر، اور یہ چیزیں، یہ کوالٹیز، یہ نشانیاں آپ کے اندر ایک مقام آنے تک پیدا لازمی ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے، یہ کومنٹ کے اندر کسی نے لکھا شعر، اور بڑا کمال کا شعر تھا اور مجھے بڑا پسند آیا، کہ لگا لیتے ہیں جو لو سرور عالم سے ہر سو، سنا ہے ایسے لوگوں سے خدا کو پیار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔